أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. اس سے ماقبل میں جو ہے توحید کے عقیدے کا بیان تھا، اور اسی کے دلائل اب بیان ہونے جا رہے ہیں۔ دلائل عشرہ یعنی 10 ایسے دلائل آئیں گے کہ جو توحید کے مسئلے پر ہوں گے۔ توحید کا مسئلہ جو ہے وہ اس میں توحید کا مسئلہ ذکر کیا جائے گا اور دلیل کے ساتھ۔ اور یہاں پہ پہلی جو دلیل ہے وہ دلیل آفاقی ہے، یعنی آپ اگر توحید کے مسئلے کے بارے میں کوئی شک رکھتے ہیں تو اپنے اطراف میں زمین کی طرف دیکھ لیجئے کہ کس طرح ایسی زمین کہ جو مردہ ہو چکی ہو، اس پہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگنے کے قابل نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت سے جو ہے اس میں بارش برساتے ہیں، اور پھر اسی زمین سے جو ہے سرسبز اور میوے اور غلہ جو ہے وغیرہ نکلتا ہے۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور نشانی ان کے لیے توحید کے مسئلے پر الارض المیتہ، ایسی زمین کے جو مردہ ہو چکی ہو، احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا، واخرجنا منہا حبا، اور ہم نے جو ہے اس سے دانے نکالے، فمنہ یأکلون، پس اسی میں سے جو ہے لوگ کھاتے ہیں، یہی لوگ کھاتے ہیں۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب، اور دوسری دلیل توحید کے مسئلے پر کہ اپنے اطراف عالم میں دیکھ لیجئے، وجعلنا فیہا جنات من نخیل، اور ہم نے بنائے اس زمین کے اندر جنات، باغوں کو، من نخیل، کھجوروں کے، واعناب، اور انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے جو ہے اس میں چشموں کو جاری کیا، لیأکلوا من ثمرہ، اور یہ تمام ثمر اور پھل یہی لوگ کھاتے ہیں، لیأکلوا، تاکہ کھائیں، من ثمرہ، اسی کے پھل میں سے، وما عملتہ ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں کا کوئی بھی جو ہے عمل اور دخل اس میں شامل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کو اپنے توحید سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے جو ہے اس کو پیدا کیا اور بنایا۔ افلا یشکرون، اب بس یہ شکر نہیں کرتے۔ اگلے آیات کے اندر بھی توحید کے مسئلے پر جو ہے وہ دلیل کا ذکر ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، سبحان، پاک ہے وہ اللہ کی ذات کہ جس نے ازواج کو بنایا، تمام کے تمام کو، مما تنبت الارض، اور ان میں سے جو ہے زمین کا اگانا ہے، یعنی زمین کے نباتات میں سے اس کے اندر بھی ازواج موجود ہیں، ومن انفسہم، اور خود ان کے انسانوں میں بھی، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں بھی کہ جن کا علم ان کو خود نہیں ہے، تو ان تمام کے اندر جو اللہ نے ازواج بنائے۔ وآیۃ لہم اللیل، اور ایک اور دلیل اس بات پر توحید کے مسئلے کے لیے، وآیۃ لہم اللیل، اور ایک نشانی اور دلیل ان کے لیے جو ہے وہ رات ہے، کہ نسلخ منہ النہار، کہ ہم اس سے جو ہے نہار دن کو کھینچ لیتے ہیں، فاذا ہم مظلمون، پس یہ جو ہے تاریکی میں پڑ جاتے ہیں اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ والشمس، اور ایک اور نشانی توحید کی، سورج ہے، تجری لمستقر لہا، پس یہ اپنے مدار میں، اپنے ٹھکانے کی طرف چلتی ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اندازہ ہے اور زبردست اور علم رکھنے والے کی، یعنی کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو چلاتا ہے، سورج کو ایک ٹھکانے کی طرف چلاتا ہے۔ والقمر قدرناہ، اور چاند کہ ہم نے اس کے لیے مقرر کی ہیں منازل، منزلیں، یعنی اپنے اپنے مدار کے اندر یہ چلتا ہے، حتی عاد، یہاں تک کہ واپس آتا ہے، لوٹ کر آتا ہے، کالعرجون القدیم، کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح یہ واپس ہو کے لوٹتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، یہاں سے ایک اور دلیل جو ہے وہ ذکر کی جا رہی ہے توحید کے مسئلے پر، کہ سورج مناسب نہیں ہے، مجال نہیں ہے اس کا کہ ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو آ پکڑے، دونوں کے مدار اور دونوں کے چلنے کا جو ہے
دائرہ وہ ساتھ میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سورج جو ہے وہ چاند کے ساتھ آ لگے، نہیں ایسا نہیں ہے کہ ینبغی لہا ان تدرکا، کہ سورج اور آفتاب کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو آ پکڑے، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ رات جو ہے وہ دن سے پہلے آ سکتی ہے، وکل فی فلک یسبحون، اور ہر ایک جو ہے اپنے دائرے کے اندر، مدار کے اندر جو ہے وہ تیر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ایک اور دلیل اس توحید کے مسئلے پر کہ ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم ان کے ذریت اولاد کو جو ہے سوار کرتے ہیں، حملنا ہم سوار کرتے ہیں، ذریتہم اولاد کو، فی الفلک المشحون بری ہوئی کشتی کے اندر، وخلقنا لہم من مثلہ، اور ہم نے ان کے لیے پیدا کیا ان قسم کی چیزیں، ما یرکبون، کہ جس کے اندر جو ہے یہ سواری کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی ایک اور دلیل کا ذکر اور ایک اور قدرت کا ذکر کہ ہم نے ایک کشتی کو بنایا کہ جس کے اندر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی چیزیں کہ جس کے جو ہے اس اور بھی چیزوں کو بنایا کہ جس کا ذکر جو ہے یہ ان کے اندر سواری کرتے ہیں، اس قسم کی، اس کی مثال اس کی طرح جو ہے اور بھی چیزیں بنائی۔ تو گویا کہ اب تک جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہ سواری کے طور پہ آتے ہیں، تو ان تمام کا جو ہے ذکر گویا کہ قرآن کریم کے اندر اس طور پہ اس آیات کے ضمن میں آ گیا۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان تمام کو غرق کر دے، یعنی سمندر کے اندر اگر ہم چاہیں تو تمام کو غرق کر دے، کوئی اس کا جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور کوئی نہ اس کو چھڑا سکتے ہیں، اور نہ کوئی چیخ ان کو فائدہ دے سکتی ہے۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، پس ان کے لیے کوئی چیخ نہیں ہوگی، کوئی فریاد رسی والے نہیں ہوگا، یعنی وہ اگر چیخنا بھی چاہیں تو ان کے چیخ ان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ان کے چھڑانے کے لیے کوئی وہاں پہ آئے گا۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، پس ہماری رحمت ہی سے یہ اپنے منزلوں اور مکانوں اور ٹکانوں کی طرف پہنچتے ہیں۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک زمانے کی طرف، ایک زمانے کے وقت اور ایک وقت معینہ تک ہماری طرف سے ان کے لیے نفع اور فائدہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، اور جب ان سے کہا جائے کہ ڈرو جو آپ کے سامنے ہے، وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو تمہارے پیچھے ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت اور کوئی دلیل کہ اپنے رب کی طرف سے کوئی ان کے سامنے معجزے کا ذکر ہوتا ہے، یا ان کے سامنے جو ہے کسی آیات کا ذکر، کوئی دلیل کا ذکر ہوتا ہے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، پس یہ جو ہے اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ خرچ کرو اس رزق میں سے کہ جس کو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تو جواب اور رد عمل کیا آتا ہے؟ قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ کافر لوگ، للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ایمان لایا، انطعم من لو یشاء اطعمہ، آیا ہم کھلائیں اس کو کہ انطعم، آیا ہم کھلائیں، من لو یشاء، کہ جس کو چاہے اللہ، اطعمہ، کہ اس کو کھلا دے، ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو مگر تم صریح گمراہی میں۔ جب ان سے خرچے کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں، تو اس کے زجر کا ذکر ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور قیامت کے بارے میں بار بار پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا قیامت کا دن اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، پس نہیں ہے، یہ انتظار نہیں کرتے مگر ایک ایسی چیخ کی کہ جو تأخذہم، ان کو آ پکڑے گی، وہم یخصمون، اور یہ آپس میں باہم جھگڑ رہے ہوں گے۔ فلا یستطیعون توصیۃ، پس اس کو، اور لا یستطیعون، اور طاقت نہیں رکھیں گے یہ وصیت کرنے کی، یعنی اتنی فرصت ان کو نہیں ملے گی اور ان کو آ پکڑا جائے گا۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ جو ہے ان کو جو ہے اتنی مہلت ملے گی کہ یہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر آ جائیں، تو اتنی مہلت بھی ان کو نہیں ملے گی۔ تو قیامت کا قائم ہونا یہ بعید نہیں ہے، یہ بالکل قریب ہے، اور یہ بار بار اس کا پوچھنا جو ہے یہ اتنا بتائے کہ انہوں نے تیاری کیا کر رکھی ہے،
ان کا آنا بالکل قریب ہے، گویا کہ آ ہی چکا ہے، بس اتنی قوت نہیں ہوگی پھر ان کو کہ یہ واپس ہو سکے اپنے اہل والوں کی طرف۔ اللہ اکبر کبیر۔